وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقائے دو جہان، رحمت کونین، فخر الثقلین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ سامعین حضرات، دعا نال خطبے دا آغاز کرنے ہیں۔ جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بچے، میریاں ماما بہناں بیٹیاں ماشاءاللہ اول وقت دے اندر جمعے دی حاضری واسطے تشریف لے آئے، اللہ اپنی رحمت نال زندگی دے اندر اپنے تو سوا انہاں کسے دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اپنا فضل کرم فرما کے مکے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرمانا۔ اللہ اپنے فضل اپنے کرم نال ساڈے گناہاں نو معاف کر کے جنت الفردوس دے داخلے دا حقدار بنانا۔ میرے محترم بھائیو، دنیا ہمیشہ ترجیحات دی بنیاد تے چل دی ہے۔ جدوں بھی کسے بندے دے سامنے دو چیزاں رکھیاں جان اور انہاں دو چیزاں وچوں بندہ پسند اس نو کردہ ہے، قبول اس نو کردہ ہے، حاصل اس نو کردہ ہے جدے چ زیادہ فائدہ ہوئے، زیادہ نفع ہوئے، زیادہ پائیدار ہوئے، زیادہ دیر پا ہوئے۔ دو چیزاں ساڈے سامنے نے اس دنیا دے اندر، ایک دنیا ہے اور ایک دین ہے، یا کر لو کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ دووے لازم ملزوم نے، دووے ضروری نے، دووے ایک دوجے نال ملتزم نے، دووے بڑیاں اہم نے، کسے تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ دین دنیا نال ہے اور دنیا دین نال ہے۔
دووے چیزاں ضروری نے، دووے چیزاں ہی عام نے، مگر صرف اور صرف سبق درس اج دے خطبہ جمعہ دا یہ ہے کہ انہاں دوہاں چیزاں وچوں غالب کیا ہے، ساڈا سب تو زیادہ چوائس کیڑی چیز ہے، اسی کس نو اگے رکھ دیاں، کس نو اچا رکھ دیاں، کس نو مقدم رکھ دیاں، اپنی منزل، اپنا مقصد، اپنا ہدف کس نو سمجھ دیاں۔ بس اے اج دا تھوڑا جہا انشاءاللہ تعالی واعظ اور نصیحت ہے، بس دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سن کے سمجھ کے میرے سمیت سب نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہودی گمراہ ہو گئے کیوں؟ انہوں نے دنیا داری نو مقدم کر لیا تے دین نو بیچ دیتا، دین بیچ کے دنیا کمان تے لگ گئے، اونا دا غالب رجحان ترجیح دنیا بن گئی، لہذا اس دنیا دے غلبے دی وجہ تو اخلاقیات بھول گئے، عبادات بھول گئے، حتیٰ کہ انسانیت بھی بھول گئے۔ اور دوسرے پاسے عیسائیت انہوں نے ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا، وہ پہاڑاں چلے گئے، جنگلاں چلے گئے، تصوف، چلے، مراقبے، بالکل تنہائی، دنیا تو الگ، دنیا والیاں تو الگ، رشتہ داریاں تو الگ ہو کے چلے گئے۔ انہاں سمجھیا کہ یہی دین ہے، دنیا نو دین تو دین نو دنیا تو انہوں نے الگ کر لیا، لہٰذا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ دا بڑا احسان تے بڑا فضل تے بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دہان میں اللہ نے جیڑا دین دیتا ہے، او دین تے دنیا دووے اکٹھیاں چیزاں نے، آپس جو لازم ملزوم نے، آپس جو ملتزم نے، انہاں دا گہرا تعلق ہے، دووے ضروری نے، لیکن صرف اور صرف چاہت دی، خواہش دی، ترجیح دی، مقصد دی، بنیاد دی، ایک نتیجے دی، رزلٹ دی، اے تھوڑی جی دوہڈے میرے سامنے تقسیم ضرور ہونی چاہیے کہ کیا تیرے میرے واسطے دین اچھا ہے، آخرت اچھی ہے، اللہ رسول اچھا ہے، یا اے مقابلے دے اندر دنیا داری، دنیا دی سرداری، دنیا دا زیب و زینت، دنیا دی چاہت، کیا ساڑھے دلے دے اندر زیادہ اے دی چاہت ہے، غالب اے ہے، اچھا اے ہے، یا پرائرٹی اس نو اسی دینے ہیں؟ بس اے سبق دوہڈے میرے ذہن چورانا چاہیے، جے بندہ صرف دنیا دار بن جائے تے پھر دین خطرے دے اندر ہے، اور اگر انسان دین دار بن جائے تے او دی دنیا بھی اللہ دین بنا دیندے نے، او دی دنیا بھی اللہ ثواب بنا دیندے نے، او دی دنیا بھی اللہ لوگاں واسطے فائدے دی چیز بنا دیندے نے، ماشاءاللہ او کدے صدقہ دے رہا ہے، زکاة دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، رفاع عامہ دے کام کر رہا ہے، افطاریاں سہریاں حصے دار بن رہا ہے، ماشاءاللہ تعالی ہر معاملے دے اندر مقدم نظر آندا ہے، کیوں؟ او دا دین غالب ہے تے او دی دنیا لوگاں دے مفاد واسطے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر انسان دی خواہش غالب دنیا داری بن جائے، پھر میرے محترم بھائیو دین داری پیچھے ٹر جاندی ہے، دین داری مک جاندی ہے، اس دنیا دے غلبے دی وجہ تو بندہ ظالم بن جاندہ ہے، اس دنیا دے غالب دی وجہ تو غلبے دی وجہ تو دین، نماز، روزہ، زکاة سب کچھ پیچھے چلا جاندہ ہے، اخلاقیات بھول جاندہ ہے، پھر رشتہ داریاں توڑ دیندہ ہے، پھر بندہ قارون دی صف دے اندر چلا جاندہ ہے۔ جے اگر اللہ دین اور دنیا دووے چیزاں دے دے تے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال سامنے رکھو، اللہ نے دین بھی دیتا، دنیا بھی دیتی، الحمدللہ پھر دین غالب رہا، دین بلند رہا، دین چاہت والا رہا تے ساری دنیا لوگاں دے فائدے چ استعمال ہوئی، سبحان اللہ۔ اے تاں بندہ جدو بندے دی خواہش، بندے دی آرزو، بندے دی ترجیح، بندے دا اصل مقصد اور ہدف دین ہوئے، اللہ اس دین دی بنیاد تے بندے دی دنیا بھی بہتر کر دیندے نے۔ اور اگر مقصد صرف دین دنیا ہوئے، دنیا کمانا ہوئے، دنیا دی خواہش ہوئے اور دین بندہ پسے پشت ڈال دے، پھر اللہ تعالیٰ او دا نتیجہ قرآن پاک جو
سورۃ البقرہ چو اور دیگر سورتاں بیان فرماندے نے. بس اس عنوان نو اس موضوع نو اللہ تعالیٰ نے دہاڑے میرے سامنے کس انداز نال رکھیا ہے, کس طریقے نال اصلاح فرمائی ہے, دہاڑے میرے مزاج نو کس حد تک جھنجھوڑیا ہے, اور دوویں چیزاں سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی, واعظ فرمایا, ترغیب فرمائی, تنبیہ تک فرمائی, خبردار فرمایا کہ اے دوویں چیزاں ضروری اگرچہ بڑیاں نے. بندہ دنیا تے ساہ لیندا ہے, اکھاں کھولدا ہے تے دنیا او دے نال لازم ہوندی ہے, ضروری ہوندی ہے, او بھی نال لے کے چلی ہوندی ہے. لیکن اللہ فرماندے نے دہاڑے سامنے ترغیب, ترہیب, تنبیہ اور اصل ماخذ اور اصل مدعا اور اصل منزل اللہ دہاڑے میرے سامنے بیان کردے نے. سنو اللہ دا قرآن. اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ محبت نال پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے اندر آئے او ماہ رمضان دیاں مبارک گھڑیاں نے. اللہ اکبر. دہاڑے میرے واسطے اللہ مبارک فرما دے, دہاڑے میرے واسطے اللہ بہتر فرما دے, اللہ دہاڑے میرے واسطے نصیحت دا سبق دا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ فرماندے نے لوگاں وچوں کچھ بندے انج دے نے جڑے اللہ کولو دعا کردے نے تے آدے نے دنیا دنیا دنیا, بس دنیا. اگلا سوال کوئی نہیں, اگلے الفاظ کوئی نہیں, بس دنیا نو ترجیح دیندے نے, دنیا نو اپنا مقصد سمجھدے نے, اور اپنے رب کولو صرف دنیا دا سوال کردے نے. اللہ فرماندے نے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ فرماتے نے انہاں دا پھر آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں, آخرت چو کوئی جنت نہیں, کوئی جنت دیاں نعمتاں نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی سفارش نہیں. اللہ اکبر. نالی اللہ فرماتے نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ فرماندے نے لوگاں وچوں کچھ بندے انج دے نے جڑے اپنے رب کولو سوال کردے نے تے آدے نے اللہ دنیا بھی بہتر دینا, آخرت بھی بہتر دینا. دنیا اور آخرت نو ملا کے منگ دے نے. سبحان اللہ. آدھے نے یا اللہ دنیا بھی بہتر دینا, دنیا بھی حسانہ فرمانا اور آخرت بھی بہتر فرمانا, اور نال انہاں فکر آخرت دے عذاب دیئے, ساتھ انہاں فکر آخرت دے جہنم دے عذاب دیئے. تے آدھے نے واقع نہ عذاب النار, یا اللہ سن آخرت دے اندر جہنم دے عذاب تو محفوظ فرمانا. سبحان اللہ. اور زبان نال جملے دہاڑے بھی اے نے تے میرے بھی اے نے. اگر کسے انفرادی بندے کو لو سوال کر لو, پوچھو بھئی تین دنیا پسند ہے یا دین پسند ہے تے کی آکھے گا؟
بھئی لا محلہ سان آخرت پسند ہے، آخرت دی چاہتے ساڑی صرف اور صرف ساڑا ذہن اور ساڑا نظریہ کہ ساڑا رب راضی ہو جائے، جنت اللہ عطا کر دے، لیکن اللہ فرماتے نے اولائک لہم نصیب مما کسبو، اے جو تو کمائیں گا روز مرہ دے معاملات، تیرے شب و روز، تیرا اٹھنا بہنا، تیرا کمانا، تیرا کھانا، تیرا پینا، اے دنیا دے معاملات اے تیرے خود گواہی دیں گے، اے تیرے دنیا دے معاملات گواہی دیں گے۔ کیا تیرا مقصد دنیا کمانا ہے یا تیرا مقصد آخرت کمانا ہے؟ زبان تے اللہ نے گل ہی نہیں رکھی، سبحان اللہ، بس زبان تے سارے ہی کھول لیے تے یا خناسان جنت چاہی دیئے، آخرت چاہی دیئے۔ اللہ فرماتے نے دہاڑے شب و روز دے معاملات، دہاڑے اعمال، دہاڑا کردار، دہاڑی گفتار، دہاڑا سلیقہ، دہاڑا طریقہ رہن سہن، معاملات، رشتہ داریاں، تعلق داریاں، سیاست اور معاشرت، یہ سارا کچھ اللہ فرماتے نے دہاڑا خود بول بول کے دسے گا۔ کیا تسی دنیا دے طلبگار ہو، دنیا دے خواہش مند ہو، دنیا دہاڑا مقصد ہے، یا تسی آخرت چاندے ہو، یا رب دی رضا چاندے ہو، اللہ دا دین چاندے ہو؟ اے دہاڑے میرے اعمال خود بول بول کے دستے نے۔ تسی اپنے ضمیر تو پوچھنا ہے، میں اپنے ضمیر کو لو پوچھنا ہے، انشاءاللہ دہاڑا ضمیر بڑی آسانی نال فیصلہ کر دے گا کہ کیا دہاڑے میرے واسطے دنیا اہم ہے یا آخرت اہم ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سمجھو، ماشاءاللہ بڑے پیارے طریقے نال قرآن پاک نے دہاڑی میری اصلاح فرمائی، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے اے مال، اے اولاد، اے بیٹے، اے بیٹیاں، زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی زیب و زینت، دنیا دا حسن، دنیا دی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقی رہن والی اصل چیز جیڑی دہاڑے فائدے دیئے، اللہ فرماتے نے دہاڑے نیک اعمال نے، اچھے اعمال نے، اللہ دے ہاں اجر ہے، اللہ دا ثواب ہے، اللہ دیاں نعمتاں نے، اللہ نے جو دہاں نیک عمل دے بدلے عطا کرنا ہے، اصل دہاڑی وہ چیز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دہاڑی میری اصلاح فرما رہے ہیں، دہاڑ میں ترغیب دے رہے ہیں کہ دنیا دی زیب و زینت بھی ضروری ہے، لیکن مد نظر اپنے ذہن چو ترجیح تسا آخرت لو رکھنا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دا ایک اور مقام سمجھو، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ فرما رہے ہیں اے دنیا دیاں خوبصورتیاں، دنیا دی زیب و زینت، اے سونا چاندی، اللہ اکبر، اے سرداریاں، اے شہزادیاں، اے کھیتوں کھلیان، اے مال ڈنگر، صرف دنیا دی زیب و زینت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، اے دنیا دا ساز و سامان، دنیا دی زیب و زینت، اصل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ عنده اجر عظیم، اللہ دے ہاں اجر
ملے، ثواب ملے، جنت ملے، کامیابی ملے، نبی پاک دی شفاعت ملے. سبحان اللہ. اصل کامیابی یہ ہے اللہ دا قرآن ایک تیسرے مقام تے دہاڑی میری اصلاح فرما رہے نے. اللہ فرما دے نے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ پاک فرماتے نے جیڑا باغی بن گیا، سرکش بن گیا اور دنیا ترجیح دینے والا بن گیا، دین اور دنیا دے اندر دنیا نو فالو کرنے والا، دنیا ترجیح دینے والا، دنیا نہ اپنا حرف آخر سمجھنے والا، دنیا نہ اپنا مقصد بنان والا. وآثر الحیات الدنیا. اللہ فرماتے نے فإن الجحیم ہی المأوى. ایدہ ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم ہے. اور نال ہی اگلی آیت جو ماشاءاللہ دہاڑے میں کس طریقے نال پیارے انداز نال سمجھایا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے نے جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اپنے نفس نو دنیا دیاں خواہشاں کولو روک کر کے رکھیا. سبحان اللہ. کسے دی زیب و زینت تے متاثر نہ ہویا، کسے دی سرداری تو متاثر نہ ہویا، کسے دے عہدے تو متاثر نہ ہویا، کسے دے کھیتوں کھلیان تو متاثر نہ ہویا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنے نفس نو دنیا دیاں خواہشاں تو بچا کر کے اپنا مقصد آخرت رکھے، اپنی نظر آخرت رکھی. سبحان اللہ. اللہ فرماتے نے خوش نصیبیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. او دا ٹھکانہ جنت ہے، او دا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. لو جی قرآن پاک نے بے شمار جگہ ہوتے ماشاءاللہ دہاڑی میری اصلاح فرمائی ہے. میں بالاختصار دو طرح اشارے کر کے اس تو بعد ایک دو احادیث انشاءاللہ عرض کرنیاں نے، کیونکہ اعلانات بہت زیادہ نے، انشاءاللہ کافی ٹائم ہوتے بھی لگنا ہے، وہ بھی ضروری نے. سنو اللہ دا قرآن. سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی جان دیو ماشاءاللہ. اے دے شور دا نا کسے نمدہ ہوئے فرعون شور سیدہ آسیہ رب والی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور بڑے عہدے دی مالک فرعون دے گھر والی ہے. دنیا ساری سمیٹ کے اللہ نے فرعون دے گھر جمع کیتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. شہزادی ہے، ملکہ کوئی نے ماشاءاللہ بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے. دنیا دی ہر نعمت ہو دیاں اکھاں دے سامنے. اللہ اکبر. مگر جدوں رب کولو منگن دی واری آئی تے کی آدیے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. یا اللہ دنیا نہیں چاہی دی، بس میرا مقصد ہے کہ اللہ میں تو جنت چو گھر عطا فرما دے میں. اللہ آخرت جو گھر چاہی دے. اے گھر چمکدہ ہویا، فانوس جلدے ہوئے، کانوس جلدے ہوئے، بلب جلدے ہوئے، روشنیاں دا مینار ہے. لوگاں دی اس محال تے نظر ہے، لوگاں دے اندر دے محال دی ہرس ہے. لیکن بی بی گھر دے اندر رہن والی کی یادی ہے یا اللہ اے گھر نہیں چاہی دا، آخرت جو جنت جو گھر چاہی دا. سبحان اللہ. اے جے مقصد. اللہ اکبر. ایک اور اشارہ سورہ احزاب پڑھ کے سنانا چاہنا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات نے اپنے محبوب کو لو سوال کر لیا. اللہ دے پیغمبر حالات سازگار ہو گئے نے، فتح ہو رہی نے، ماشاءاللہ مال غنیمت جمع ہو گیا ہے. اللہ دے پیغمبر کچھ ساڑھے واسطے زیورات بنا لو، ساڑھے واسطے کچھ زیور تیار فرما لو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا.
دا جواب میرے رب نے قرآن چو نازل فرما دیتا. فرمایا میرا پیغمبر انہاں نو جمع کرو اور انہاں دے سامنے دو راستے رکھو, انہاں دے سامنے دووے چیزاں رکھو جیڑیاں دووے ہی ضروری نے, کوئی شک نہیں دوہاں دے اندر, مگر انہاں کولو پوچھو انہاں دوہاں چیزاں وچوں ترجیح کن دیندیاں ہو, تہاڈا مقصد کیا ہے, تہاڈا ماخذ تے منزل کیا ہے. اللہ نے دووے رستے ماشاءاللہ کھول کے بیان فرمائے. فرمایا میرا پیغمبر انہاں کولو پوچھو ان تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا دی زیب و زینت چاندیاں ہو, ماشاءاللہ چاندیاں ہو کہ دوہڑیاں ہتھاں دے اندر بھی کنگن ہون, سونے چمک رہے ہون تے سونیاں دی چمک دمک ہوئے, تے پھر ایک کام کرنا ہوئے گا, میں دوسیان سونا دے دیا گا, دوہڑی خواہش دے مطابق دے دیا گا, لیکن پھر میرے گھر رہنا نصیب نہیں ہوئے گا. سایہ نبوت جو نکلنا ہوئے گا, دنیا داری اور سایہ نبوت انہاں دوہاں چیزاں دا آپس دے اندر کوئی تعلق نہیں. مال دا مطالبہ تسی کرو, سونے دا مطالبہ تسی کرو, دنیا دی زیب و زینت دا مطالبہ کھول کے کرو. میں اپنے رب کو لو دعا کراں گا, اللہ تہانوں عطا کرنگے, لیکن ایک راستہ اور ہے. سبحان اللہ, ایک راستہ اور ہے, اور اس راستے دا ذکر بھی سورہ احزاب دے اندر موجود ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ, دوہاڈے کول اللہ رسول اور آخرت دا گھر ہے, دووے چیزاں سامنے آ گئیاں نے. دنیا داری دا سوال کر دیاں ہو, دنیا داری مل جائے گی. اگر دین داری اور آخرت دا سوال کر دیاں ہو, میں دعا کراں گا اللہ دوہن جنت عطا فرما دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر آخرت نو پسند کرو تے مین رب نے دسیا دوہاڈے جیاں نیک پاک بیبیاں واسطے اللہ نے بڑا اجر تیار رکھیا. سبحان اللہ, جے چاندیاں اجر ملے, ثواب ملے, آخرت ملے, جنت ملے, پیغمبر دا ساتھ ملے, سایہ نبوت میسر ہوئے, پھر دنیا ترجیح نہیں ہوئے گی, پھر ترجیح آخرت ہوئے گی. آخرت ترجیح تسی دیو گے تے اللہ دینوں دنیا دوہاڈی سنوار دیں گے. سبحان اللہ. جے دینوں دنیا سنوار نہیں ہے تے ترجیح کی ہونی چاہیے دیئے, آخرت ہونی چاہیے دیئے, دین ہونا چاہیے. ہر چیز تو مقدم اللہ دا دین, آخرت اور جنت ہونی چاہیے دیئے. سبحان اللہ. اگر خواہش بلند ہوئے, اچھی ہوئے, شان والی ہوئے, غالب ہوئے, اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دووے ماشاءاللہ بہتر عطا فرما دیندے نے. جے اگر غالب دنیا داری ہوئے, پھر دین خطرے اندر ہے, نماز خطرے اندر ہے, روزہ خطرے اندر ہے, زکوٰۃ خطرے اندر ہے, حج خطرے اندر ہے, ہر چیز خطرے دے اندر چلی جائے جی. اگر انسان دی ترجیح دنیا داری ہوئے, دنیا کمانی جے تے حضرت عثمان جیسی کما رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ کمائیے تے پھر کما کے دسیا ہے, اور پھر کمائیے تے پھر لا کے دسیا ہے, خرچ کر کے دسیا ہے. لوگاں دیاں ضرورتاں کمیں پوریاں فرمائیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اور تربیت دا اثر سی, ماشاءاللہ تربیت دا اثر سی. جدو غزوہ بدر دے قیدیاں دی گل آئی نا, مشورہ کرو انہاں نے کی کیتا جائے. بعض صحابہ دینے اللہ دے پیغمبر فدیہ لے آ جائے, مال لے آ جائے, معیشت مستحکم ہوئے گی, ساڑھے حالات سازگار ہونگے. اللہ دے پیغمبر مدینے دی معیشت مضبوط ہوئے گی, فدیہ لے ہوتے مینانو چھوڑ دے ہو. اور ایک صحابیہ دا اللہ دے پیغمبر
انہاں نو ذبح کر دیو قتل کر دیو تاکہ آئندہ مسلمانہ تے کوئی حملے دی جرت نہ کر سکے سبحان اللہ بہرحال فیصلہ ترجیحاً ہویا کہ فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دیتا جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ میرا پیغمبر تسی دنیا دا سامان ویکھ رہے سو دوڑا رب دوڑی آخرت نو ویکھ رہا سی تسی دنیا ویکھ رہے سو فائدہ کمیں معیشت کمیں مستحکم ہوئے تے دوڑا رب دوڑی آخرت تے نظر رکھ رہا سی سبحان اللہ لو جی ایک اور مقام سورۃ الجمعہ ہے نبی علیہ السلام نا صحیح بخاری اندر ہندہ خطبہ دے رہے سی جی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ المبارک دا دن ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ اونا دنہ دے اندر مدینے چ گلے دی اناج دی کمی واقعہ ہو رہی ہے ہر گھر اناج میسر نہیں گلہ میسر نہیں قافلے آمدے سی اور وہ اعلان کردے سی بھی گلے تے اناج دا قافلہ آ گیا جس نے کوئی حصہ لینا ہوئے وصول کرنا ہوئے خریدنا ہوئے تے آ کے اپنا حصہ لے جائے اللہ اکبر آپ خطبہ دے رہے نے جمعہ پڑھا رہے نے اتفاق مدینے دے اندر اعلان ہویا کہ غلے دا قافلہ آ چکے ہے جیڑا چاند ہے اپنا غلہ وصول کر لے پھر پتہ نہیں قافلہ کدوں آئے گا غلہ کدوں آئے گا این صحابہ اٹھن لگے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں کتاب و تفسیر دے اندر صحابہ ایک دوجے پیچھے اٹھ دے گئے جاندے گئے حتیٰ کہ صرف 12 صحابہ میرے پاک پیغمبر دے سامنے بچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جان والے گلہ لے کے ساز و سامان گھر سنبھال کے پھر واپس آ گئے تے جدوں واپس آئے نا تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیاں دی تربیت فرمائی اپنے نبی پاک دے صحابہ دی تربیت فرمائی اور ڈانٹ فرمائی تنبیہ فرمائی اور کتنے سخت جملے بولے اللہ فرماتے نے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ نے فرمایا تسی تجارت واسطے گلے واسطے تھوڑے تے محدود جے فائدے واسطے خطبہ چھڑ کے چلے گئے جمعہ چھڑ کے چلے گئے اللہ اکبر کل اللہ دے نبی نن فرماؤ کہ جیڑا دہاڑے رب کول دہاڑا انعام اللہ نے رکھے ہے اجر رکھے ہے او دہاڑے نہ گلیاں نالو اے نہ کھیل تماشے نالو دنیا دے معاملات نالو کہیں زیادہ بہتر ہے اور اگر تسی بیٹھے رہندے اور دین نو ترجیح دیندے آخرت نو ترجیح دیندے واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ نے دہاڑے رزق دے خود بندوبست فرما دینے سی سبحان اللہ تربیت دا انداز اللہ اکبر اور تربیت دا فائدہ کی ہویا انصار صحابہ دی جماعت نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئی اور مقصد کیا ہے مدینے دا ایک کنواں کھارا ہو گیا ہے پانی پین دے قابل نہیں رہا آؤ مل کے دعا کرائیے اپنے محبوب کو لو اللہ دے نبی دعا کرو ایک کھارا پانی میٹھا ہو جائے میرے پاک نبی نے انصار صحابہ دی جماعت ویکھی مسکرائے اونا دے آکھن تو پہلے آپ نے فرمایا انصاریو آج جو آکھو گے میں دعا کرانگا رب دے دے گا آج سوال تسی کرو دعا میں کرانگا رب عطا کر دے گا جدوں اتنی گولڈن آفر آئی سبحان اللہ تے دل دے اندر مراداں بدل گئیاں دل دے اندر خیشاں بدل گئیاں دل دے اندر اس گولڈن آفر نو مقدم کر لیا اور کنویں دے پانی نو پیچھے کر دیتا پانی چلو عارضی ضرورت ہے کوئی گل نہیں اللہ دے نبی دعا کرو اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے تے آخرت بہتر کر دے
سبحان اللہ، اے جے تربیت دا اثر، او پانی او کھارا او پینے دی ضرورت اگرچہ دنیا زیادہ ضرورت ہے اور لازمی ہے اور ہر حال لازمی ہے، اس پانی نال دہاڑی میری زندگی وابستہ ہے، لیکن صحابہ دی تربیت اس حد تک کوئی ہونا کیا پانی چلو پھر پی لانگے، پہلے اپنی آخرت بنا لئیے، پہلے جنت بنا لئیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حمص دا گورنر بنایا سعید ابن عامر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید ابن عامر دے گورنر بننے تو 5-6 مہینے تو بعد کچھ لوگ مدینے اندر آئے، حضرت عمر دی ملاقات فرمائی، حضرت عمر نے حالات حمص دے دریافت فرمائے، کہنے لگے بڑی غربت ہے، لوگ بڑے ستی سطح ہوتے زندگی گزار رہے نے، غریب نے۔ حضرت عمر فرماندے نے غریباں دے نام لکھ کے دیو، اس وقت مال غنیمت ماشاءاللہ جڑا بیت المال ہے بڑا مضبوط ہے مستحکم نے، غریباں دے نام لکھ کے دیو، انہاں دا کچھ وظیفہ جاری کیتا جائے، معاونت کیتی جائے، خدمت بھیجی جائے۔ لوگاں نے جدو نام لکھے تے سب تو پہلا نام سعید بن عامر دا لکھیا رضی اللہ تعالیٰ، جو حمص دا گورنر ہے، اگر غربت عالم نے ہے، سب تو پہلا نام سعید بن عامر دا لکھیا جا رہے ہے۔ حضرت عمر نے درہم و دینار دی ایک تھیلی تیار فرمائی، فرمایا جا کے میرے سعید بن عامر نو دے دینا تے آکھنا پریشان نہ ہوئو، اللہ خدمتاں اور بندوبست فرما دینگے۔ گھر دے اندر تشریف فرمانے تھیلی جدو ملی تے تھیلی نو کھولیا، اللہ اکبر، سونے دے سکے چاندی دے سکے جدوں ویکھے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، رون لگ گئے۔ بیوی آدھی خیر کیوں رو رہے ہو؟ آدھے نے بڑی آفت آ گئی ہے کہ کوئی مسلمانانوں شکست ہو گئی ہے۔ نہیں فرمایا ایدے نالوں بڑی آفت آ گئی ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب تے فوت نہیں ہو گئے۔ نہیں فرمایا ایدے نالوں بھی بڑی آفت آ گئی ہے۔ حضرت سعید فرماندے نے بی بی آج دنیا بن سمر کے زیب و زینت نال سعید بن عامر دی 4 دیواری اندر آ گئی ہے۔ حضرت سعید بن عامر دے گھر دے اندر داخل ہو گئی ہے۔ میرا تے اس دنیا نال کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا دی زیب و زینت دا متلاشی نہیں، میں رب دی جنت دا متلاشی ہاں۔ سبحان اللہ۔ من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جیڑا آخرت چاہندا ہے اور آخرت دی کوشش کردا ہے، آخرت نو ترجیح دیندا ہے، آخرت کا کوشش کردا ہے، اللہ فرماندے نے او دی کوشش دا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی ذہن سازی فرمائے، ساڈی بھی ترجیح، مقصد، بنیاد اور اصل منزل اللہ ساڈی جنت فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔